السلام علیکم۔ جانیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو کو آپ تک پہنچایا جا سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے قدیم رفیق، اسلام کے سب سے پرانے جانثار، محرم اسرار نبوت، ثانی اثنین فی الغار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جانشین منتخب ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابوبکر اور صدیق عقیق لقب ہے۔ والد کا نام قحافہ تھا۔ آپ قریش کی شاخ بنی تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ چھٹی پشت پر آپ کا نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا گھرانہ زمانہ جاہلیت سے نہایت معزز چلا آتا ہے۔ قریش کے نظام سیاسی میں خون بہا کے مال کی امانت داری کا عہدہ آپ ہی کے گھر میں تھا۔ اسلام سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شغل یعنی کہ ذریعہ معاش تجارت تھا۔ آپ ابتدا ہی سے سلیم الفطرت تھے، چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا دامن اخلاق عرب کے عام فساد سے بالکل پاک رہا، اور اس زمانے کے لوگوں پر آپ کے حسن اخلاق، راست بازی اور متانت اور سنجیدگی کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، اور شرفائے مکہ میں آپ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ طبیعت کی یکسانیت کی وجہ سے بچپن سے ہی دونوں میں گہرے تعلقات اور روابط پیدا ہو گئے تھے۔ ان روابط کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے اخلاق و سیرت سے اچھی طرح واقف تھے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سب سے پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی شک و شبہ کے اس کی تصدیق کی۔ قبول اسلام کے بعد اسلام کی تبلیغ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے راست بن گئے اور راہ خدا میں جان و مال اور عزت و آبرو سب نثار کر دی، اور میدان جان نثاری میں کوئی دوسرا صحابی آپ سے بازی نہ لے جا سکا۔ بعض مواقع پر گھر کا سارا اثاثہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کچھ اہل و عیال کے لیے بھی چھوڑا ہے تو عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی خدمات آپ کے برابر نہیں ہیں۔ اس کی مختصر سی فہرست یہ ہے: نمبر 1، قریش کے سن رسیدہ لوگوں میں سب سے اول اسلام قبول کیا اور مکہ کی پرخطر اور مظلومیت کی زندگی کے ہر مرحلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت پناہ رہے۔ نمبر 2، تبلیغ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کرتے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے، ساتھ جاتے اور اپنے جاننے والوں سے آپ اس مہم کا تعارف کرواتے۔ حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے اکابرین اسلام آپ ہی کی کوششوں سے مشرف با اسلام ہوئے۔ نمبر 4، کفار کے ظلم و جبر کے مقابلے میں سینہ سپر رہے۔ حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور متعدد غلاموں کو اپنے مال سے آزاد کرایا، جو اسلام کے جرم میں اپنے مشرک آقاؤں کے ظلم و جبر کا نشانہ تھے۔ ہجرت کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو اس کی زمین کی قیمت، جو 2 یتیموں کی ملکیت تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ اس طرح مدینہ میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے ہی تعمیر ہوا۔ غزوات: بدر، بنی مطلق، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف وغیرہ تمام معرکوں میں مجاہدانہ شریک ہوئے
اور سب میں نمایاں اور امتیازی خدمات سر انجام دی۔ 5 ہجری میں امارات حج کا منصب تفویض ہوا۔ آغاز اسلام سے لے کر وفات نبوی تک ہر مرحلہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نثارانہ رفاقت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان قربانیوں کا اتنا اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جان و مال کے لحاظ سے مجھ پر ابوبکر سے زیادہ کسی کا احسان نہیں۔ پہلے اس رفاقت اور خدمات کی بنا پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے محسن اور اسرار نبوی کے محرم تھے، اس لیے وہ قدرتاً نیابت نبوی کے سب سے زیادہ اہل اور مستحق تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ہی میں خاص مواقع پر اس کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ اسلام کے مرز الموت میں جب نقل و حرکت کی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ رہی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا سب سے بڑا منصب یعنی مسجد نبوی کی امامت کا شرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، جو در حقیقت آپ کی جانشینی کی طرف اشارہ تھا۔ لیکن اسلام کا نظام شورٹی پر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جانب سے کسی کو اپنا جانشین مقرر کر کے اس کو توڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے صراحتاً کسی کو جانشین نامزد نہیں فرمایا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تعلیم نے آپ کے حاشیہ نشینوں میں ایسی صحیح بصیرت اور قوت فیصلہ پیدا کر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلامی نظام کے قیام میں کسی غلطی کا امکان باقی نہ رہ گیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ کے بارے میں تصریح سے سکوت فرمایا ہے۔ عہد صدیقی پر مختصر تبصرہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم اسلام کا زندہ پیکر اور اخلاق نبوی کی مجسم تصویر تھے۔ آپ کے دور کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہونے پایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نہ ہوا۔ آپ کو کل 2.25 سال مسلمانوں کی خدمت کا موقع ملا۔ اس قلیل مدت میں آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی وہ گراں قدر خدمات انجام دیں اور آئندہ حکمرانوں کے لیے ایسا نمونہ چھوڑ گئے جو دوسروں سے برسوں میں ممکن نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ اس کا لحاظ رکھا کہ کسی امر میں عہد نبوی سے تجاوز نہ ہونے پائے۔ گو عہد رسالت کے قرب کے اثر سے اس کے تدارک کی ضرورت کم پیش آئی، لیکن جہاں شائبہ یعنی شک بھی نظر آتا تھا سختی کے ساتھ اس کا تدارک کرتے تھے۔ جہاں تک فتوحات اور نظام خلافت میں وسعت کا تعلق ہے، خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آپ کے زمانے سے زیادہ مہتمم بالشان تھا، لیکن یہ اسی بنیاد کا نتیجہ تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی جدید الاسلام عربوں نے جزیرہ عرب میں شمع اسلام کو گل کر دینا چاہا تھا اور قریب سارا عرب مرتد ہو گیا۔ جو قبائل اسلام پر قائم بھی تھے انہوں نے اسلام کے ایک رکن اعظم زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جھوٹے مدعیان نبوت علیحدہ اسلام کو زیر و زبر کر دینا چاہتے تھے۔ ان نازک حالات میں محض ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشن ضمیری اور استقلال نے اسلام کی کشتی کو بھنور سے نکالا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ بھی منکرین زکوٰۃ پر تلوار اٹھانے کے خلاف تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقلال نے بزور ان سے زکوٰۃ وصول کر کے انہیں اسلام پر دوبارہ قائم کیا۔ آخری وصیتیں اور وفات۔ انتخاب خلیفہ کی اہم ذمہ داری سے فراغت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا کر فرمایا،
میرے بیت المال کا جو قرض میرے ذمہ ہے اسے ادا کرنا، میرے پاس مسلمانوں کے مال سے ایک لونڈی اور 2 اونٹنیاں ہیں، وہ عمر کے پاس بھجوا دینا، اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز نکل آئے تو اسے بھی بیت المال میں داخل کرا دینا۔ کفن کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بدن پر جو کپڑا ہے اس کو دھو کر کفن دینا۔ پھر پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ معلوم ہوا دوشمبہ یعنی پیر کا دن ہے۔ پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دن انتقال فرمایا تھا؟ تو عرض کیا، اسی دن۔ فرمایا، میری بھی یہی آرزو ہے۔ یہ آرزو پوری ہوئی اور 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو دوشمبہ کا دن گزرنے کے بعد شب کو انتقال فرمایا۔ انتقال کے وقت عمر تقریباً 63-64 سال بتائی جاتی ہے۔ مدت خلافت 2 سال 3 مہینہ اور 10 دن ہے۔ وصیت کے مطابق رات کو ہی تجزیہ و تکفین ہوئی۔ آپ کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غسل دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آقائے نامدار جس کی رفاقت میں ساری عمر گزری تھی ان کے پہلو میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ وفات کے بعد عبداللہ، عبد الرحمن، اسماء اور عائشہ ام المومنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمیت کئی اولاد یادگار چھوڑی۔ ایک صاحبزادی آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی۔